الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، غار حراء حقیقت یا افسانہ، یہ غامدی صاحب کا چھیڑا ہوا جو ہے یہ مسئلہ، اور ہم ان کی 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی جو ویڈیو ہے اس کا لفظ بلفظ آپ کے سامنے جواب دے رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلی 3 قسطوں میں نے ان کے 13 منٹ کی گفتگو کا لفظ بلفظ جواب دیا، اور آج ہم چوتھی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، چونکہ غامدی صاحب بڑے ٹیکنیکل انداز میں واردات ڈالتے ہیں جس کا ان کے معصوم آڈینس کو پتہ نہیں چلتا، اس وجہ سے کہ ان کے جو معصوم آڈینس ہیں ان کا دینی نالج ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، سطحی ہوتا ہے۔ غامدی صاحب اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو ایسے طریقے سے کیپچر کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ غامدی صاحب کیا واردات ڈال رہے ہیں۔ چنانچہ ہم آپ کے سامنے ان کی لفظ بلفظ ان کی ویڈیو کی سرجری کر رہے ہیں۔ یہ ہے اسلامک سرجری، ٹیکنیکل سرجری، اور اس میں ہم آپ کو لفظ بلفظ بتائیں گے کہ وہ کس جگہ پہ کیا واردات ڈال رہے ہیں اور کس لفظ کو استعمال کر کے وہ کیا مطلب لے رہے ہیں، کس طریقے سے امت مسلمہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ فریب کاری کر رہے ہیں، اور کتنی بڑی انہوں نے واردات ڈال دی۔ تو چلیں ہم آغاز کرتے ہیں، اور ایک بات بہت ضروری ہے آپ کو بتانا۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے، کمنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے، آپ وہاں پہ اپنا اظہار خیال کریں کہ یہ آپ کا جو وہ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے یہ ویلڈ نہیں ہے، یا یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ بالکل ہم اس کا آپ کو جواب دے دیں گے، اگلی قسط میں جواب دیں گے، یا اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنا کے آپ کو ڈیٹیل میں اس کا جواب دے دیں گے، کیونکہ ہم جو آپ کے سامنے باتیں لا رہے ہیں ہم بڑی تحقیق، بہت جستجو اور مکمل طور پہ چھانٹ پھٹک کر کے اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر کے پھر ہم آپ کے سامنے پوائنٹس کو ریز کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ کا اظہار کیجئے اور بتائیے، جس جگہ پہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی ہم اس کا ازالہ بھی کریں گے، اور جس جگہ پہ آپ کو ہماری سمجھ نہیں آئی ہوگی ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ لیں سنتے ہیں، انہوں نے غامدی صاحب نے حدیث کا باقاعدہ سٹارٹ کر دیا ہے، اور آج ہم بھی آپ کے سامنے بخاری شریف رکھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ وہی بخاری ہے جس بخاری سے غامدی صاحب نے حدیث پڑھ کے سنائی ہے۔ کتاب التعبیر ہے، یہ کتاب التعبیر ہی میرے سامنے ہے، اور باب اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، یہ وہی باب ہے، اور حدیث نمبر 6982 6982 حدیث نمبر ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ ان عائشہ انہا قالت، اس یہاں تک جو ہے غامدی صاحب تلاوت کر چکے تھے، اور ہم اس کی لفظ بلفظ سرجری کر چکے تھے۔ اس سے آگے جو ہے وہ حدیث غامدی صاحب پڑھیں گے، اور جیسے جیسے وہ بات کریں گے ہم ان کا ویسے ویسے ہی توڑ کرتے جائیں گے، اور ان کی باتوں پہ ہم تبصرہ کرتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ہم روایت کو دیکھتے ہیں، وہ سوالات کیا ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ ہم روایت کو اس کے اجزاء کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے، یعنی یہ معلوم ہو کہ کون سا جزو ہے جو کیا سوالات پیدا کرتا ہے، اور ان سوالات کے بارے میں پھر آگے ہم کس ذریعے سے کوئی تحقیق کر سکتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر سنیے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، انہا قالت، انہوں نے یہ بتایا۔ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ ایک مرسل روایت ہے۔ مرسل روایت کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص روایت بیان کر رہا ہے، روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن وہ مرفوع نہیں ہوئی، یعنی اس طرح نہیں بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر یہ بات کہی اور میں اس وقت موجود تھا۔ اس طرح کی کوئی صراحت اس میں نہیں ہوتی، یہاں تک کہ
ان کہہ کے بھی وہ بات آپ سے نہیں بیان کی گئی ہوتی، بلکہ کوئی صحابی واقعے کو اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ جیسے کہ صیغہ غائب میں وہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، تو یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین، ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، وہ بیان کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ اس طرح ہوئی کہ رات کو سوتے میں آپ سچے خواب دیکھنے لگے۔ ٹھیک، فکانہ لا یرا رویا الا جات مثلا فلک الصبح۔ جب بھی کبھی آپ کوئی خواب دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ سپیدہ صبح کی طرح ہے، روشنی پھیل گئی ہے، اس میں ہر چیز بالکل واضح ہے، ادنا درجے میں کوئی ابہام نہ ہوتا۔ یہ کیوں بیان فرمایا؟ یعنی جب ہم کبھی خواب دیکھتے ہیں تو وہ دھندلے بھی ہوتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات تھی، اس وقت تو کچھ اس کا احساس موجود تھا، لیکن اب وہ سامنے نہیں رہی، اس کے اندر بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات اس میں ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جن کا کوئی باہمی ربط تلاش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن وہ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خواب دیکھنا شروع کیے، اور یہ وحی کی ابتدا سے تھوڑا عرصہ پہلے ایسے خواب دیکھنا شروع کیے جو کفلک صبح ہوتے تھے، یعنی جیسے صبح روشن ہو جاتی ہے ایسے ہی روشن ہوتے تھے، ایسے ہی غیر مبہم ہوتے تھے، ایسے ہی واضح ہوتے تھے۔ ٹھیک، پہلے یہیں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ یہ بات کہ کسی پیغمبر کو پیغمبر بننے سے پہلے کوئی خواب دکھائے گئے، یا کسی موقع کے اوپر پیغمبر نے یہ محسوس کیا کہ وہ خواب میں کچھ حقائق کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس پر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ہستی کو ایک بڑا منصب دینے والے ہیں۔ اس منصب پر فائز ہو جانے سے پہلے اگر یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ کچھ انس پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس پر کوئی علمی اور عقلی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے کسی منصب پر جب مامور کیا جاتا ہے تو یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ٹھیک، جس ہستی کو اس منصب پر کھڑا ہونا ہے اس کے پاس اللہ کی وحی آنی ہے، اللہ کا حکم آنا ہے، اللہ کا پیغام آنا ہے، اور یہ اللہ کا پیغام اس نے حاصل کرنے کے بعد اپنے ہاں رکھ نہیں لینا، اس کو لے کر دنیا کے سامنے جانا ہے۔ ٹھیک، تو اس کو اگر ذہنی لحاظ سے تیار کیا جا رہا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد ایک ہی چیز مشترک ہے عام لوگوں میں اور پیغمبر میں، اور وہ ہے رؤیا صالحہ، ٹھیک، اچھے خواب۔ یعنی کسی آدمی کو، کسی نیک آدمی کو کوئی خیر کا خواب آ جائے، کوئی بشارت کا خواب آ جائے، تو یہ خود آپ نے فرمایا، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی تعلق نبوت کی ابتدا سے نہیں ہے۔ یہ خواب مجھے بھی آ سکتا ہے، آپ کو بھی آ سکتا ہے۔ یہاں جو خصوصیت بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سچے خواب تھے اور ایسے واضح ہوتے تھے، ایسے واضح ہوتے تھے جیسے کہ صبح کی روشنی پھیل گئی ہو۔ ٹھیک، یہ بات میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ اگر کہی جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ لے ناظرین، آپ نے سن لیا غامدی صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ غامدی صاحب نے روایت کا تھوڑا سا پڑھا ہے، روایت کو میں بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ یہ ہے جی، انہوں نے اس پر سارا پھر تقریباً کوئی 4-5 منٹ کا تبصرہ کیا ہے۔ ہمیں اس تبصرے پر غامدی صاحب پہ اعتراضات ہیں۔ غامدی صاحب کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں اعتراض ہے، ہمیں غامدی صاحب پہ اعتراض ہے، مجھے اعتراض ہے غامدی صاحب پہ۔ اور وہ کیا اعتراض ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، اور آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ آپ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی آپ نے ویڈیو بنائی ہے، آپ کو درود شریف نہیں صحیح پڑھنا آتا۔ یہ کیا محبت ہے آپ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے؟
سلم سلم کرتے جا رہے ہیں، سلم سلم کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سلم کیا ہوتا ہے غامدی صاحب؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے سلم؟ قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں پہ سلم آیا ہے؟ کس حدیث میں سلم آیا ہے؟ تو آپ غلط باتوں کی تشہیر کرنے میں آپ بڑے مشہور ہیں، جو بھی غلط بات ہوتی ہے آپ اس کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں، اور جو بات محبت رسول کی طرف جاتی ہے اس سے آپ بھاگتے ہیں، اس سے آپ دور دور ہٹتے ہیں، دور دور بھاگتے ہیں۔ کیا محبت کا آپ کا معیار ہے کہ 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی آپ نے ویڈیو بنائی، آپ کو درود شریف پڑھنا ہی نہیں آ رہا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں؟ یہ تو میرا تھا پہلا اعتراض، یعنی یہ پہلی واردات ہے۔ یہ اپنے آڈینس کو، اپنے فالورز کو بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ درود شریف مکمل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سلم کہہ دیا کافی ہے، اتنا ہی۔ لیکن غامدی صاحب یہ بات آپ کی غلط ہے۔ یہ جو آپ ترویج کرنا چاہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امت کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ بالکل کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں غامدی صاحب کے آڈینس کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے سنیں غامدی کو، لیکن اس کی باتوں پہ عمل نہ کریں، اس کی باتوں پہ عمل نہ کریں۔ کیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پھر اس کی چھانٹ پھٹک کرو پہلے۔ غامدی صاحب جو ہے اپنی گفتگو میں یہ 7 گھنٹے اور 9 منٹ کی ویڈیو میں جگہ جگہ پہ وہ اس طرح کے کام کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اب غامدی صاحب کی ہر بات کو فوراً مان لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ پہلے چھانچ پھٹک کریں، پہلے اس کو دیکھیں اچھی طریقے سے، اور پھر اگر آپ کو لگے کہ یہ بات صحیح ہے تو پھر عمل کریں، وگرنہ کوئی ضرورت نہیں ان کی کاپی کرنے کی، ان کی پیروی کرنے کی، ان کو فالو کرنے کی۔ اچھا، اب آتے ہیں حدیث کے متن کی طرف۔ غامدی صاحب نے اس میں بڑی بڑی وارداتیں ڈالی ہیں۔ ایک تو انہوں نے حدیث کا غلط مفہوم نکالا ہے، جو انہوں نے مطلب نکالا ہے وہ مطلب ہے ہی نہیں ہے۔ اب بھی میں بتاؤں گا کیسے کیسے انہوں نے غلط مطلب نکالا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی، یہ کہتے ہیں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقۃ فی النوم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ ایسے ہوئی کہ رات کو سوتے میں آپ سچے خواب دیکھنے لگ پڑے۔ رؤیا الصالحۃ من النوم، اتنا ترجمہ بالکل صحیح کیا، ہمیں ان کے اس ترجمے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں نا ہمیں اس حدیث پہ کوئی اعتراض نہیں، اتنے حصے پہ ہمیں بھی آپ کے اس ترجمے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے کہتے ہیں فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، جب بھی کبھی آپ خواب دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ سپیدہ صبح کی طرح ہے، روشنی پھیل گئی ہے، اس میں ہر چیز بالکل واضح ہے، ادنا درجے میں کوئی ابہام نہ ہوتا۔ یہ کیوں بیان فرمایا؟ ہاں جی، یہ کیوں بیان فرمایا؟ یہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں یعنی جب کبھی ہم خواب دیکھتے ہیں تو وہ دھندلے بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات تھی اس وقت تو اس کا کچھ حصہ کچھ احساس تھا، لیکن اب وہ سامنے نہیں رہی، اس کے اندر بہت سی چیزیں گڈمڈ ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات اس میں سے ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جن کا کوئی باہمی ربط تلاش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن وہ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے خواب دیکھنے شروع کیے، اور یہ وحی کی ابتدا سے تھوڑا عرصہ پہلے ایسے خواب دیکھنے شروع کیے جو کفلق صبح ہوتے تھے، یعنی جیسے صبح روشن ہو جاتی تھی ایسے ہی روشن ہوتے تھے، ایسے ہی غیر مبہم ہوتے تھے، ایسے ہی واضح ہوتے تھے۔ غامدی صاحب آپ نے بالکل غلط تشریح کی ہے۔ آپ نے جو جاءت کا لفظ ہے وہ کھا گئے ہیں اندر سے، جاءت کا مطلب ہی نہیں کیا، اور جاءت کا مطلب جو ہے نا وہی مین چیز ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فی النوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، یعنی اس خواب کی جو تعبیر ہوتی تھی، یہ بات الا جاءت کا مطلب ہے کہ اس کی جو تعبیر ہوتی تھی روز روشن کی طرح واضح ہو جایا کرتی تھی،
اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس واضح خواب آتے تھے، ہمیں دھندلے آتے ہیں، ان کو دھندلے نہیں آتے تھے. یعنی یہ آپ شان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کم کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں؟ ہمیں تو آپ کی زیادتی کی کوئی توقع نہیں ہے، نہ ہی آپ کریں، نہ ہی جتنی ہے اتنی ہی رہنے دیں، جتنی احادیث میں بیان ہوئی اتنی ہی رہنے دیں، اتنی کو ہی مان لیں. تو مانے تو صحیح اس کو کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جو خواب آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی تعبیر جو تھی وہ فلق صبح کی طرح ہو جاتی تھی. یعنی جیسے روشن صبح ہوتی ہے ایسے وہ خواب جو تھے سپیدہ سحر کی طرح نمودار ہو جاتے تھے، ان کی تعبیر بالکل واضح ہو جایا کرتی تھی. اور گامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھندلے بس ہوتے تھے اور وہ ہمیں دھندلے خواب آتے ہیں، ان کو دھندلے نہیں آیا کرتے تھے. اچھا، اب اس کے بعد پہلی تو یہ ان کی نا وہ ہے یعنی قطر بھونج جو انہوں نے کی ہے اور غلط مطلب کیا ہے، یہ وضاحت کر دوں. اس کے بعد کہتے ہیں پہلے یہیں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. بھئی رک گئے، تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات کسی پیغمبر کو پیغمبر بننے سے پہلے خواب دکھائے گئے یا کسی موقع پر پیغمبر نے یہ محسوس کیا کہ وہ خواب میں کچھ حقائق کا مشاہدہ کر رہا ہے، یعنی خواب میں خواب دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، اس پر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی غامدی صاحب. اب دیکھنا آگے یہ زبان گھماتے کیسے ہیں، اپنی بات کو کیسے لے کے جاتے ہیں. اب آگے کہنے اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو ایک بڑا منصب دینے والا ہے، اس منصب پر فائز ہو جانے سے پہلے اگر یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ انس پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، اس پر کوئی علمی یا عقلی اعتراض وارد نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ واردات کیسے ڈالیں گے آگے جا کے، یہ واردات کیسے ڈالیں گے. یہ منطق کے ماسٹر ہیں، ماسٹر آف منطق، یعنی اپنے آڈینس کو کیسے کیپچر کرتے ہیں، جال میں کیسے پھانستے ہیں، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کر کیا رہے ہیں. کہنا اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس پر کوئی علمی یا عقلی اعتراض وارد نہیں ہوتا. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے کسی منصب پر جب کسی کو مامور کیا جاتا ہے تو یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہوتی. جس ہستی کو اس منصب پر کھڑا ہونا ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، اور یہ اللہ کا پیغام حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے پاس نہیں رکھ لینا، اس کو لے کر اس نے دنیا کے پاس جانا ہے. تو اس کو اگر ذہنی لحاظ سے تیار کیا جا رہا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. آگے چلیں، کیونکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے. خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے. ابھی یہ جو حدیث ہے نا خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس کی بھی میں وضاحت کروں گا. غامدی صاحب نے اس کی وضاحت نہیں کی. یہ بھی بتا دیا کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک ہی چیز مشترک ہے پیغمبر میں اور عام لوگوں میں، وہ ہے رؤیا صالحہ. یہ بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں غامدی صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نبوت میں اور عام لوگوں میں ایک ہی بات مشترک ہے، وہ ہے رؤیا صالحہ. بالکل یہ بات غلط ہے. اگر عام بندے کو خواب آتا ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے وہ ولی ہے، اس کو خواب آتا ہے، ہم اس کے خواب کو نبی کے خواب کے برابر نہیں کہہ سکتے، ہم نبی کے خواب کا کروڑواں حصہ بھی نہیں کہہ سکتے. بالکل ایک بندے کا خواب، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے وہ تابعی ہے، تبع تابعی ہے، ولی ہے، عام بندہ ہے، نیک ہے، جو مرضی ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اس کا خواب نبی کے خواب کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بالکل غامدی صاحب اگر آپ یہ مطلب سمجھیں ہیں کہ عام بندے کے خواب اور نبی کا خواب برابر ہے تو پھر آپ پرلے درجے کے جاہل ہیں. پھر آپ پرلے درجے کے جاہل ہیں کہ آپ کو حدیث کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. حدیث کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ عام بندے کا خواب اور نبی کا خواب برابر ہو گیا، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک ہی چیز مشترک ہے پیغمبر میں اور عام لوگوں میں، اور وہ ہے رؤیا صالحہ. آگے کیا کہہ رہے ہیں غامدی صاحب؟ اچھے خواب یعنی کسی آدمی کو، کسی نیک آدمی کو کوئی خیر کا خواب آ جائے، بشارت کا خواب آ جائے تو یہ خود آپ نے فرمایا، یعنی یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اب آگے دیکھیں واردات کیا ڈالیں. اس کے فوراً بعد یہ بات کہتے ہیں،
اس کا کوئی تعلق نبوت کی ابتدا سے نہیں ہے. یہ سنیں، بار بار پیچھے کریں کیسٹ کو، سنیں ذرا. اس کا کوئی تعلق نبوت کی ابتدا سے نہیں ہے. حدیث کی کیا کتاب کہہ رہی ہے؟ جو بخاری شریف انہوں نے پکڑی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی؟ حدیث کی کتاب کہہ رہی ہے باب اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ. حدیث یہ کہہ رہی ہے بخاری شریف کی، کتاب التعبیر ہے، باب نمبر اس کا 1 ہے اور کتاب نمبر 91 ہے. حدیث یہ کہہ رہی ہے پہلا باب اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا، حضرت غامدی صاحب، علامہ صاحب، سکالر صاحب، پروفیسر صاحب، یہ جو وحی ہوتی ہے یہ نبوت کا حصہ ہوتی ہے. غیر بندے پر وحی نازل نہیں ہو سکتی. آپ کا عقیدہ ہو تو الگ بات ہے کہ عام بندے پر بھی وحی نازل ہو سکتی ہے، لیکن تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر نبی پر وحی نازل نہیں ہو سکتی. اور یہ جمہور کا عقیدہ ہے کہ خواب وحی نہیں ہے. عام بندے کا جو خواب ہے، عام بندے کا خواب، وہ وحی نہیں ہے، لیکن نبی کا خواب وحی الہی ہے. یہ بخاری بھی کہہ رہی ہے، یہ مسلم بھی کہہ رہی ہے، اور یہ سارے صحاح ستہ کی کتابیں یہی کہہ رہی ہیں، اور تمام امت مسلمہ کے علماء، صلحاء، سکالر، فقیہ، مجتہد، مجدد سب یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کی جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، اور وحی جو ہوتی ہے اسی سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے، وحی سے ہی نبوت کا آغاز ہوتا ہے. تو تمام امت مسلمہ کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا جو آغاز ہوا وہ رؤیا صالحہ سے ہوا. لیکن ایک غامدی صاحب پیدا ہو گئے، اور غامدی صاحب نے ایک نیا مسئلہ نکال لیا کہ جو نبی کا خواب ہے وہ تو عام بندے کا خواب ہے، وہ تو ایسے ہی ہے، اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جو ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ، اس کو غلط مطلب پہنا رہے ہیں. اب میں بتا دیتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وحی کتنی دیر رہی؟ 23 سال. آپ پہ 23 سال وحی نازل ہوتی رہی، اور اس 23 سال میں یہ 6 ماہ بھی شامل تھے. ہاں جی، یہ جو خواب آتے رہے، یہ 6 ماہ خواب آتے رہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور یہ 6 ماہ شامل تھے، اور یہ 6 ماہ ڈال کے بنتی ہے 23 سال. اب 23 سال کو ذرا حساب کتاب کریں. غامدی صاحب کا میں نے ایک سنا کلپ، وہ کہتے ہیں میں حساب کتاب میں بہت کمزور ہوں. واقعی غامدی صاحب اب بہت کمزور ہیں حساب کتاب میں، کیونکہ اگر آپ حساب کتاب میں ماہر ہوتے تو آپ کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے، کہ جو خواب ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عام بندے کے خوابوں کی بات نہیں ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ 23 سال وحی نازل ہوتی رہی، اور 23 سال کو ہم ہر سال کو ڈبل حصوں میں تقسیم کریں تو وہ 46 بنتے ہیں. 46. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 6 ماہ، کیونکہ 6 ماہ 23 سال کا 46واں حصہ ہے. 6 ماہ 23 سال کا 46واں حصہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ 6 ماہ مجھے خواب آتے رہے، اے نادانو، اے غامدی کے فالورز، اے غامدی کے سبسکرائبرز، کہیں تم بھی غامدی کے پیچھے جا کے بہک نہ جانا. وہ تو یہ کہے گا کہ یہ 6 ماہ جو تھے یہ نبوت میں شامل نہیں ہے، یہ وحی میں شامل نہیں ہے، یہ نبوت کا حصہ نہیں ہے. لیکن میں 1400 سال پہلے آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ یہ جو 6 ماہ ہے یہ بھی نبوت میں شامل ہے. یہ 6 ماہ بھی نبوت میں شامل ہے، یہ نبوت کا حصہ ہے، یہ وحی الہی کا حصہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت جو بیٹھا ہوا غامدی ہے، جو کہہ رہا ہے کہ غار ہرا افسانہ ہے، یہ آپ کو 1400 سال پہلے نظر آ گیا تھا، اور آپ نے یہ بات کر دی تھی کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. کون سے خواب؟ نبی کے خواب.
خاتم النبیین کے خواب، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ 6 ماہ ان کو خواب آتے رہے اور 6 ماہ انہوں نے 46واں حصہ کہہ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث، یہ جو گامدی صاحب آپ کو پڑھ رہے ہیں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ حدیث تو ببانگ دہل اعلان کر کر کے پکار کے کہہ رہی ہے کہ جو 6 ماہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خواب آپ کو آتے رہے وہ وحی کا حصہ تھا، وہ وحی میں شامل تھا، وہ نبوت سٹارٹ ہو چکی تھی، نبوت کی ابتدا ہو چکی تھی۔ لیکن آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ نبوت کی ابتدا نہیں تھی، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آپ اس بات میں صرف منفرد اکیلے، صرف آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، پوری امت مسلمہ ایک طرف ہے اور گامدی صاحب اکیلے آپ ایک طرف ہیں، یا آپ کے فالورز ہیں جو بغیر سوچے سمجھے آپ کی ہر بات پر سن دھن رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد گامدی صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نبوت کی ابتدا سے نہیں ہے، یہ ہے واردات جو انہوں نے ڈالی ہے، اس کا کوئی تعلق نبوت کی ابتدا سے نہیں ہے، یہ واردات گامدی صاحب ڈال رہے ہیں۔ اور یہ وہی واردات ہے جو کل میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کو بتائی، یلوون السنتہم، یلوون السنتہم، اپنی زبان مروڑتے ہیں، بالکتاب، کتاب کے ساتھ اپنی زبان مروڑتے ہیں، حقائق کو پیچیدہ کرتے ہیں، کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں تاکہ لوگ الجھ جائیں ان کی باتوں میں۔ اب اس کا کوئی تعلق نبوت کی ابتدا سے نہیں ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں آگے خواب مجھے بھی آ سکتا ہے، آپ کو بھی آ سکتا ہے۔ اور گامدی صاحب آپ کے خواب میں اور خاتم النبیین کے خواب میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ کا خواب اور ان کے خواب میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی آپ کہنے کہ میرا خواب ان کا خواب برابر ہو گیا۔ میں آپ کے لیے سخت الفاظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن یہاں بڑے سخت الفاظ بنتے ہیں کہ جو یہ بندہ کہے کہ میرا خواب نبی کا خواب برابر ہے، بڑے سخت الفاظ ہیں اس کے لیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں خواب، پہلے کہا اس کا کوئی تعلق نبوت کی ابتدا سے نہیں ہے، ساتھ ہی آگے کہہ دیا خواب مجھے بھی آ سکتا ہے، خواب آپ کو بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر آپ آگے کیا کہہ رہے ہیں، یہاں جو خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ سچے خواب تھے، یہ ایسے واضح ہوتے تھے، ایسے واضح ہوتے تھے جیسے صبح کی روشنی پھیل گئی ہو۔ یہ پھر آپ غلط مطلب کر رہے ہیں۔ گامدی صاحب ہمیں بھی واضح خواب آ سکتا ہے، کافروں کو بھی آ سکتا ہے، کسی غیر کو بھی آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خواب آتے تھے وہ خواب وحی الہی تھے، اور صبح اس خواب کی تعبیر نکل آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو خواب میں وحی کرتا تھا، وہ صبح جب آپ اٹھتے تھے وہ وحی کی تعبیر دیکھ لیتے تھے، پوری ہو جاتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو خواب میں دیکھ رہا ہوں یہ کوئی عام کوئی ہستی ہے جو مجھے خواب دکھا رہی ہے، کسی ہستی سے میرا رابطہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں کسی حدیث کی کتاب میں ان خوابوں کا ذکر نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 ماہ کا عرصہ جو خواب آتے رہے، نہیں بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کیا باتیں ان خوابوں میں بتائی ہوں گی، کیا کیا حقیقتیں کھولی ہوں گی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وحی کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، نبوت کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، اس کا کوئی تعلق نبوت کی ابتدا سے نہیں ہے۔ بہت گھٹیا ہیں آپ گامدی صاحب جو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اور آگے کیا ہے، آگے کہتے ہیں یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر کہی جائے، یعنی کہہ رہے ہیں میرے الفاظ جو میری تشریح ہے اس تشریح کو، یعنی تم سارے اس طرح سوچو جیسے میں سوچ رہا ہوں، جیسے گامدی صاحب سوچ رہے ہیں۔ گامدی صاحب کو ہم امام بنا لیں اور پیچھے سے امام کے اللہ اکبر جی جی کرتے رہیں، جی 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 یس یس کرتے رہیں۔ بھئی نہیں، ہم ایسے یس یس کرنے والے لوگ۔ گامدی صاحب آپ بہکاتے جائیں گے، ہم راہ راست پہ لاتے جائیں گے، آپ امت کو اور بہکائیں اور ہم امت کو اور راہ راست پہ لائیں گے، کیونکہ ہدایت آپ کی قسمت میں تو نہیں لکھی ہوئی، آپ کی قسمت میں اب صرف بہکانا رہ گیا ہے، کیونکہ آپ نے پورا جو ہے وہ سودا کر لیا ہوا ہے، تو اب آپ کی قسمت میں صرف بہکانا رہ گیا۔ آگے کہتے ہیں یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر کہی جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ پہ تو بڑے اعتراض ہیں، جو آپ نے بات کی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اس پہ بڑے اعتراضات ہیں۔ تو ناظرین، اب میں گامدی صاحب سے کچھ اور سوالات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ خواب تو جو تھے نا وہ تو کافروں کو بھی آتے تھے۔ خواب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں
عزیز مصر کے خواب کا ذکر ہے، سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں، عزیز مصر کو خواب آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی، بالکل سچا خواب تھا، اور وہ کافر تھا عزیز مصر، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، اور سچا خواب آیا اس کو، بالکل سچا خواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح اشارہ دیا۔ تو کیا وہ بھی وحی تھی؟ کیا وہ بھی نبوت کا 46واں حصہ تھا غامدی صاحب جو عزیز مصر کو خواب آیا؟ کیا وہ بھی ایسا ہی تھا؟ اس کے بعد آگے چلیے، پھر جو جیل میں یوسف علیہ السلام کا صاحب تھا، ساتھی تھا، اس کو خواب آیا، وہ کیا چیز تھی؟ وہ بھی کافر تھا، وہ مسلمان تو نہیں تھا، وہ کافر تھا، اس نے خواب دیکھا، تو اس کو جو خواب آیا وہ کیا تھا؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ بھی بتائیں نا، وہ بھی نبوت کا 46واں حصہ تھا۔ اس کے بعد خواب تو بڑے بڑے لوگوں کو آتے رہے، کسرا کو خواب آیا، شہنشاہ ایران کو، کہ اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے ہیں، اور اس کی تعبیر جو تھی وہ کسی نے بتائی کہ تیری سلطنت 14 بادشاہ رہیں گے، اس کے بعد تیری سلطنت ختم ہو جائے گی، 14 ولی عہد رہیں گے تیری سلطنت میں، اس کے بعد تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو وہ بھی سچا خواب تھا، تو وہ کیا؟ وہ بھی نبوت کا 46واں حصہ تھا۔ تو غامدی صاحب کیوں امت کو بہکا رہے ہیں؟ کیوں عام بندے کے خوابوں کو نبی کے خوابوں کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ جتنا مرضی شان نبوت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، شان نبوت اور چمکے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، اب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے غامدی صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نبوت کی ابتدا نہیں تھی، آپ کو نبوت کی ابتدا سے نا بڑی تکلیف ہے، نبوت کی ابتدا سے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جبرائیل کی ابتدا نہیں تھی آنے کی، تو ساری امت مسلمہ آپ کا ساتھ دیتی کہ یہ جبرائیل کی آمد کی ابتدا نہیں تھی۔ بالکل حق بات ہے کہ یہ جبرائیل کی آمد کی ابتدا نہیں تھی، لیکن یہ جو آپ نے کہہ دیا نا کہ یہ نبوت کی ابتدا نہیں تھی، یہ تو آپ نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا، بہت بڑا بلنڈر۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا کیا جواب دیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی سورہ آل عمران میں؟ میں وہ نکالتا ہوں، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا چاہیے، آپ بڑے قرآن سمجھنے والے ہیں نا، آپ کہتے ہیں قرآن کو قرآن سے سمجھنا چاہیے، تو پھر قرآن کو قرآن سے سمجھیں اور مجھے اس بات کا جواب دیں، کیا بات ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس کی 81 نمبر آیت ہے اور 82 نمبر آیت ہے، سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا، جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا، یہ اب غامدی صاحب بتائیں گے کہ یہ کہاں پہ عہد لیا؟ یہ عالم ارواح میں عہد لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لما آتیتکم، اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عہد لیے تھے، یہ بھی میں غامدی صاحب آپ کو بتا دوں، آپ نے تو اپنے آڈینس کو اس طرح کی باتیں نہیں بتانی، یہ باتیں ہم ہیں بتانے کے لیے۔ ایک عہد تھا الست بربکم، اس کو جلسہ توحید کہتے ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ آیت نمبر سورہ اعراف ہے اور پارہ نمبر 9 ہے اور اس کی آیت نمبر 172 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان کو ہر ایک کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا، اور پھر کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے ایسے ہاتھ بلند کر کے کہا کیوں نہیں یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ جلسہ توحید تھا، توحید کا اقرار تھا، توحید کی شہادت تھی، سب نے، وہاں آپ بھی موجود تھے، وہاں میں بھی موجود تھا، وہاں ساری دنیا، ساری کائنات، جو اربوں کھربوں جتنے لوگ قیامت تک آنے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر، وہ سارے وہاں پہ موجود تھے، عالم ارواح، اللہ تعالیٰ کے پاس جگہ کی کوئی قلت نہیں ہے، سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ قالوا بلا، سب نے کہا یا اللہ کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں اس بات پہ کہ تو ہی اکیلا رب ہے پوری کائنات کا، تو ہی اللہ ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں، شہیدنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پتہ ہے یہ کیوں عہد لیا میں نے تم سے؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں قیامت والے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو نے بتایا ہی نہیں تھا، ہم تو غافل ہی رہے اس سے کہ تیرا پیغام ہی نہیں ہم تک پہنچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
عالم ارواح میں ساری روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان سے عہد لیا. یہی وجہ ہے غامدی صاحب کہ اب ہر بندے کا جو دل ہے جب اس کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے کہ ساری کائنات کا رب ایک ہے, ساری کائنات کا خالق ایک ہے, ساری کائنات کا کریٹر ایک ہے, تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بات جو بندہ کر رہا ہے یہ بات سچی کر رہا ہے. چاہے وہ اپنے عقیدے میں آ کے وہ نہ مانے اس بات کو, اپنے ہندو دھرم میں آ کے, اپنے کسی اور دھرم میں, بدھا دھرم میں آ کے, یا کسی بھی دھرم میں آ کے وہ نہ مانے آپ اس کو, وہ یونانی دیوتاؤں کا ماننے والا ہو, لیکن اس کا دل ضرور کہے گا کہ یہ جو بات ہے کائنات کا خالق ایک ہے. جب سورج کی طرف دیکھے گا, چاند کی طرف دیکھے گا, زمین و آسمان کی طرف دیکھے گا, وَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں گے ان کو آفاق میں اور ان کی اپنی جانوں میں. یہ جو آپ مراقبہ کی کرتے ہیں نا, وہ اس کی بدتریفی کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو بھگاتے ہیں. غامدی صاحب مراقبہ اسلامی ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مراقبہ شرکیہ ہو تو غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نفسوں میں جھانک کر دیکھو, اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو, اپنی روح میں جھانک کر دیکھو. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں غلط ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ, ہم عنقریب اپنی نشانیاں ان کو آفاق میں بھی دکھا دیں گے, ان کی جانوں میں بھی دکھا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا الستُ بربکم کہہ کے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے, دنیا میں پوری کائنات کے. اور جب دنیا میں وہ آیا اس نے آسمانوں کو دیکھا, زمینوں کو دیکھا, آفاق کو دیکھا, انفس کو دیکھا, تو اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی میرا رب ایک ہے, میرا رب ایک ہے. جتنے لوگ توحید سے سرگرداں ہیں, منہ موڑے ہوئے ہیں, یہ ضد ہے ان کی, یہ انا ہے ان کی, وگرنہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی نفس میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہے, کائنات کا مالک خالق ایک ہے. تو جناب ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیا تھا, ایک عہد یہ لیا تھا الستُ بربکم. اب دوسرے عہد کی طرف آ جائیں. دوسرا عہد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82, تیسرا پارہ, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا, لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ, پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے, مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, تو تم اس پر ضرور تمہیں ایمان لانا ہوگا اور تمہیں ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی. قَالَ أَقْرَرْتُمْ, فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اس کا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي, اور اس اقرار پر مجھے ضامن ٹھہراتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اقرار ہے تم اقرار کرتے ہو اور اس پہ مجھے ضامن ٹھہراتے ہو. قَالُوا وَأَقْرَرْنَا, سارے انبیاء نے کہا جی یا اللہ ایسے ہی ہے, ہم اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا, کہا کہ پھر گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ, اور پھر جو اس عہد سے مکرا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا, وہ جو پھر جائے گا وہ بدکردار ہو جائے گا. تو غامدی صاحب کیا یہ جو جلسہ رسالت تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا, کیا اس جلسہ رسالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے؟ بتائیے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج دیے بغیر ہی میثاق لے لیا تھا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں تو نبوت کا تو بتا دیا تھا. تو پھر غامدی صاحب ہمارا یہ عقیدہ ہے امت مسلمہ کا کہ, اور یہ امت مسلمہ کا یہ قرآن بتا رہا ہے, آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں سایہ کریمہ کا, یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبیوں کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا تھا, نبی ان کو بنا دیا تھا, اور پھر کہا تھا کہ جب دنیا میں جاؤ گے تو میں کتاب دوں گا, تمہیں حکمت دوں گا. پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, میں نے آدم کو سارے اسماء سکھا دیے.
یہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے. بعد میں جب دنیا میں ہے تو بھلا دیا. ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ان کو بھلا دیا کہ وہ نبی ہیں، یہ بات ان کو بھلا دی. لیکن جب خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو میثاق تھا جو عالم ارواح میں لیا تھا، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، کیا اس کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ میثاق دکھایا نہیں ہوگا؟ وہ جلسہ توحید نہیں دکھایا ہوگا؟ جلسہ رسالت نہیں دکھایا ہوگا؟ غامدی صاحب 6 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خواب آتے رہے، آپ خواب دیکھتے رہے. وہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے خواب نہیں تھے غامدی صاحب، یہ آپ کی بھول ہے. یہ آپ امت کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ خواب جس طرح میں دیکھتا ہوں یا کوئی عام بندہ دیکھتا ہے اس طرح کے خواب تھے. نہیں غامدی صاحب، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں رابطہ تھا. پہلے عالم ارواح میں رابطہ ہوا جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر آیا. اس کے بعد یہ دنیا میں رابطہ ہوا جب خواب آنے شروع ہوئے، اور پھر ان خوابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتایا اپنے بندے کو؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جو بھی بتایا تمہیں کیا اس سے لگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز نیاز کی باتیں تھی. اسی لیے ان خوابوں کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ راز کی باتیں تھی. ان باتوں کا کوئی متحمل ہو ہی نہیں سکتا تھا. کیسے بتاتے؟ ابتدائی اسلام تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ حقائق دکھا رہا تھا جس کا کوئی متحمل ہو سکتا ہی نہیں تھا. تو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے وہ باتیں؟ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کو نہیں یہ بات بتائی، آپ کہتے ہیں انہوں نے عائشہ کو نہیں بتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو بتائی نہیں یہ بات، یہ واقعہ نہیں بتایا انہوں نے. غامدی صاحب وہ بتا کیسے سکتے تھے؟ وہ جو حقائق 6 ماہ تک خواب میں آتے رہے، کوئی صحابی اس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ کیسے، وہ جگہ ہی نہیں تھی بتانے کی. اس لیے وہ اللہ عز و جل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان راز تھا، راز و نیاز کی باتیں تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ اس بات کے ابھی متحمل ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو لے ناظرین، اب ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ ہماری چوتھی قسط تھی غامدی صاحب کو جواب دینے کے بارے میں. تو سنیے گا دھیان سے. اگر کوئی ایسی بات لگے آپ کو، کوئی لگے کہ میں نے مطلب ایسا آپ کو فیل ہو کہ اس بات کی مزید وضاحت چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی مزید وضاحت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اجازت دیں، اگلی قسط کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.